چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ صلاح یعنی نماز۔ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہے نا، کہ اپنی نماز کو قائم رکھو، اپنی نماز کو قائم کرو۔ کبھی بھی اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم نماز ادا کرو، 5 وقت نماز پڑھو، ہے نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا نماز قائم کرو، قائم رکھو۔ قائم کا مطلب کیا ہے کہ یعنی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ اگر دیکھا جائے ہماری طرف اگر نظر کو گھما کر دیکھا جائے تو ایک بڑا طبقہ تو ایسا ہے کہ جو نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہمارے گھر کے بہت افراد ایسے ہیں جو نماز کو بالکل نہیں پڑھتے، ہے نا۔ ابھی یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ نماز تھوڑا لیٹ پڑھتے ہیں، کوئی جلدی پڑھتا ہے یا کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ابھی ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا دنیا میں ایک امت محمد میں ایک ایسا بہت بڑا طبقہ ہے جو نمازوں کو بالکل نہیں پڑھتے، بالکل نہیں ادا کرتے، بلکہ یہ نا ایک کلچر بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے کہ نمازوں کو نہیں پڑھا جاتا۔ اگر ہم کہیں کسی کو تو کہتے ہیں کہ اب کون نماز پڑھتا ہے، کون نمازیں پڑھتا ہے، یہ ایک رواج سا بن گیا ہے۔ اور جب رواجوں میں گناہ ہوتا ہے نا، پھر اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دیں۔ اور نماز سب سے اول چیز ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ہمارا دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کام کافر والے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہمارے طور طریقے ہوتے ہیں، ہماری جو رسمیں ہوتی ہیں وہ تو کافروں والے ہوتے ہیں۔ ہم پھر کیسے مسلمان ہوئے جب ہماری زندگی نماز نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہوئے پھر؟ ابھی تو ہمیں مومن بننا ہے نا، ابھی تو ہمیں مومن بننا ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہی نہیں رہے تو مومن کہاں سے بنیں گے؟ اور جنت میں کون جائے گا؟ مومن۔ ہم تو مسلمان ہی نہیں رہے آج، مومن تو بعد کی بات ہے ابھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے، ان کے جو آخری جو الفاظ تھے نا، وہ کیا تھے؟ صلاح، کہ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اگر کوئی آپ کے گھر کا جو کوئی عزیز ہے، کوئی آپ کا والد یا پھر آپ کے والد یا آپ کی والدہ ہے، یا کوئی بھی افراد ہے ایسا، اور ان کی بس ان کا لاسٹ ٹائم چل رہا ہو، ان کی زبان سے کچھ کہہ رہے ہو، تو وہ کتنا قیمتی ہوگا کہ وہ اپنے لاسٹ ورڈس بھی ان کے یہ تھے۔ اگر ان کی کچھ خواہش ہوگی نا تو ہم اس کو ضرور پورا کریں گے، کیونکہ وہ بھائی ان کی آخری لفظ تھے یہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لفظ تھے نماز، صلاح، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ کچھ تو بات ہوگی نا، کچھ تو قیمتی ہوگی بات، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظوں میں بھی نماز تھی۔ کچھ تو بات ہوگی نا نماز میں، کہ آخری الفاظ بھی ہمارے ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی تھے۔ اور ہے الحمدللہ، ہم خود دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں کیا حال ہے۔ ہم خود بہت آ کر کہتی ہیں کہ ہمیں رزق کی پرابلم ہے، سکون نہیں ہے، پریشان ہے، کیا کریں، اس کی پرابلم ہے، اس کی پرابلم ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یہ پرابلم چل رہی ہے، ہم تو دوائیوں میں ہی رہ گئے، اور صحت نہیں رہی، یہ نہیں رہی، سکون، پتہ نہیں کیا، اتنے زیادہ مسئلے آتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو کہاں سے آئے گی؟ دنیا سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کے محشر تک، محشر سے لے کے پلسرات، حساب کتاب، اینڈ جنت تک ہمارا ساتھ دینے والی ہے نماز، جس کو الحمدللہ اگر کچھ پڑھتے بھی ہیں تو بہت ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، لیکن مارکیٹ گئے تو نماز چھوٹ گئی، شادی میں گئے نماز چھوٹ گئی، سفر میں ہے نماز چھوٹ گئی، اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اتنی عام سی چیز ہے نماز؟ اگر یہ عام سی چیز ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہوتے یہ، اگر یہ کیا بولتے ہیں کہ یہ اگر کوئی عام چیز ہوتی تو پھر وہ کچھ اور بولتے کہ یہ صلاۃ تو کوئی تھوڑی مطلب ایسی چیز ہے، کچھ اور بتاتے ہیں، کچھ تو بات ہوگی نا نماز میں۔ لیکن
ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، ہم پتہ نہیں کن کن باتوں میں گم ہیں، وہی ہے، بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک ہمارا نماز ساتھ دینے والی ہے۔ دنیا میں ہماری بیماریوں سے شفا ہے۔ ہر کوئی بیمار ہے آج، کسی کی ٹانگوں میں درد ہے، کسی کمر میں درد ہے، کسی کو کچھ پرابلم ہے، کسی کو کچھ پرابلم ہے، ہر ایک بیمار ہے نا؟ اگر ہمیں بیماری شفا چاہیے تو نماز پڑھیں۔ پتہ ہے صحابہ کرام، واللہ صحابہ کرام یہ کیا ایمان تھے ان کے، کہ وہ جب ان کو کچھ مطلب حرارت محسوس ہوتی نا، کہ لائک ان کو حرارت محسوس ہوئی کہ مجھے بخار ہونے والا ہے، کچھ بھی مطلب ان کو محسوس ہوئی کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، بیمار ہونے والی، تو وہ یا تو فوراً سے صدقہ کرتے تھے یا پھر وہ نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے یا پھر صدقہ کرتے تھے، کیونکہ صدقہ بھی بیماریوں بلاؤں کو ٹلاتی ہے، اور نماز میں بھی شفا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز، بلکہ ہمارے ذرا سا سر درد ہو جاتا ہے، ہم اس میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ شفا لے رہے ہیں نماز سے، ہم بیماری میں ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں، نماز کہیں نہیں معاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے پابندی کے ساتھ۔ پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز۔ ان کو کچھ تو پتہ ہے، صحابہ کرام جو تھے وہ پتہ ہے وہ راتوں رات ان کو پوری رات ہو جاتی تھی، وہ نماز پڑھتے رہتے تھے، کوئی قیام میں کھڑا رہتا تھا، کوئی سجدے میں ہی رہتا تھا پوری رات، ہے نا؟ بہت سنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی کتنے سوج جاتے تھے نا نماز میں رہتے، کچھ تو ان کو کیا سکون، کچھ تو ملتا ہوگا نا ان کو، نماز میں ایک سکون ملتا ہوگا، ایک حلاوت محسوس ہوتی ہوگی، تبھی تو وہ پوری رات اپنی نمازوں میں گزار دیتے تھے۔ ہماری نمازوں میں تو نہ سکون ہے، نہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، نماز میں نہ دھیان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تبھی تو ہماری نماز تو ایسی ہے جیسے بس اٹھک بیٹھک کر رہے ہو یا پھر دوڑ لگا رہے ہو، ایک اپنے سر پہ سے وہ کہتے ہیں نا بوجھ اتار رہے ہو کہ جلدی سے بس فرائض ادا کرو اور چلو، جبکہ نماز کیا ہے؟ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ سے ملاقات، یعنی ہم نے کبھی ملاقات سمجھ کر پڑھی ہے نماز؟ اگر ہماری ملاقات ہو نماز، تو پھر کیا نماز ہو ہماری، کیسی خوبصورت نماز ہو، ہمارا تو دل ہی نہ کرے پھر نماز سلام پھیرنے کا، کیونکہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہوں، اللہ سے مل رہے ہوں، پھر کیسے ہمارے رزق میں برکت آئے گی، پھر کیسے ہماری زندگی میں سکون آئے گا، کیسے ہماری بیماریوں کو شفا ملے گی، جب ہماری زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، اگر ہے تو پھر وہ ایسی ہے۔ تو نماز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، نماز کو بہت زیادہ خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو ہم نے پابندی سے 5 وقت کا نمازی بننا ہے، پھر ہم نے آگے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، دھیان والی بنائیں، پھر آگے کوشش کرنی ہے کہ اس میں ہم خشوع و خضوع لائیں، پھر آگے کوشش کرنی ہے کہ اب اس کو اللہ ایسا بنائیں کہ جیسے ہم اللہ سے مل رہے ہو، ملاقات کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلیں انشاءاللہ، اللہ سے مانگے، بلکہ یہ چیز اللہ سے مانگے، جو بھی کچھ عمل نہیں ہوتا اللہ سے مانگا کریں، ہے نا؟ اللہ سے مانگا کریں۔ کامیابی بھی جو ہے نا، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو وہ بھی نماز میں ہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا، ہر وقت 5 وقت نماز میں، اذان میں اللہ ہمیں بلاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جاب کی پرابلم ہے، گھر بار کی پرابلم ہے، کاروبار کی پرابلم ہے، یا پھر اسٹڈی میں ایگزام میں اچھا رینک لانا چاہتے ہیں، ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کچھ بھی، ایون کہ اگر آپ کو چاکلیٹ بھی چاہیے نا تو وہ بھی آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ کامیابی چاہیے، کسی بھی چیز میں، چاہے وہ کیسی بھی ہو، ضروری نہیں کہ جاب، اسٹڈی ہو یا ایگزام ہی ہو، کچھ بھی چیز میں آپ کو اگر کامیابی چاہیے تو نماز ادا پڑھیں، نماز 2 رکعت نفل پڑھیں، یا پھر 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو سکسیس ملے گی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن نماز ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور پھر اللہ کا قرب پانا ہے، ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، تو اللہ کی جو خوشنودی ہے نا، اللہ کی جو ایک طرح سے کہتے ہیں نا خوشی ہے، وہ کس میں ہے؟ اول وقت کی نماز میں، کہ ادھر اذان ہوئی، ادھر ہم نماز پڑھیں فوراً سے،
کچھ بھی کام کر رہے ہیں فوراً، بلکہ مین تو یہی ہے کہ آپ اذان سے پہلے پہلے اپنے سارے کام نپٹا لیں، تاکہ ہم اذان ہوتے ہی فوراً سے، یا بلکہ ایسا کریں کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کہ بالکل وقت پر نماز پر جا کر بیٹھ جائیں، اور اذان ہوتے ہی اذان سنیں اور فوراً سے ہم نماز پڑھیں۔ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، اس میں اللہ کی خوشی ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہوں، تو اول وقت نماز پڑھیں۔ اور پھر جب اذان ہوتی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اذان کے ساتھ، جو بندہ اول وقت نماز پڑھتا ہے، تو ملک الموت نا اول وقت جب نماز کا اول وقت چل رہا ہوتا ہے، تو ملک الموت پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہیں، اور جس کو بھی اول وقت نماز پڑھنے کو دیکھتے ہیں نا کہ بندی اول وقت نماز پڑھ رہی ہے، تو اس کو مرتے وقت نا کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس کو مطلب کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، الحمدللہ، یعنی کلمے والی موت نصیب ہو رہی ہے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ دنیا میں بھی کتنا کام دے رہی، شفا ہے، غیبی دروازے کھلواتی ہے، اور پھر کامیابی ہے۔ کون نہیں کامیاب ہونا چاہتا؟ ہر ایک بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، بلکہ ہم اسی چیز کے لیے چل رہے ہیں۔ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، ہے نا؟ تو بس نماز ادا کریں، نماز کا پابند بنیں، انشاءاللہ ہم پھر ہوں گے نا کامیاب انشاءاللہ۔ اب دنیا گئی، ٹھیک ہے، اب کیا؟ مرتے وقت بھی ہمارا نماز ہماری ساتھ دینے والی ہے۔ کیسے؟ کہ ہمیں کلمے والی موت نصیب ہوگی انشاءاللہ، میں نے ابھی بتایا نا ملک الموت والا۔ اور اسی طرح اگر پوری زندگی ہم نماز کے پابند رہے، اول وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، خوشو و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دھیان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کلمے والی موت انشاءاللہ نصیب ہونے والی ہے۔ پھر اب کیا ہے کہ ہم قبر میں گئے، کیا قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے نماز۔ ایک تو منکر نکیر ہی خود اتنے ان کی وحشت کتنی خطرناک ہوگی کہ ان کے جو شولڈر ہے نا، وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک دن چل کر وہ پورا ہو۔ ان کے دانت اتنے بڑے بڑے، ان کے جو ہے نا، جیسے ہاتھی کے ہوتے ہیں بڑے لمبے لمبے سینگس ہوتے ہیں، وہ ایسے ان کے ناخن اتنے بڑے بڑے کہ ایک دن چل کر اس پر سفر پورا اس کا۔ اور آنکھیں ان کی جیسے نیلی دیگچی، ان کی آواز جیسے بجلی کی گڑگڑاہٹ، کتنی یا بندہ مطلب اگر کچھ کر کے بھی گیا ہوگا نا، تو ان کو دیکھ کر بیٹھ جائے گا کہ یہ تو ڈر جائے گا یعنی۔ لیکن اس وقت میں بھی نماز ساتھ دینے والی، اگر ہم نے اس کو پڑھا ہوگا، اس کو ادا کیا ہوگا، کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے نماز، الحمدللہ۔ پھر کیا ہے؟ اب منکر نکیر گئے، ان کے اس میں آسانی ہو گئی، تو ہم نے کچھ گناہ کیے ہوئے تھے، اس کا عذاب آ رہا ہے، تو قبر میں عذاب سے بچانے والی ہے نماز کو، قبر کے عذاب سے ہمیں بچانے والی ہے نماز۔ قبر کا ایک تو قبر خود اتنی اندھیری جگہ ہے، اتنی وحشت والی جگہ ہے، اتنی ایک اکیلے رہنا ہے، سب سے بڑی بات تو ہے کہ اکیلے رہنا ہے، اتنی سی جگہ ہے، اندھیرا ہے، وحشت والی جگہ ہے نا؟ پھر وہاں پر عذاب، اللہم اعوذنا منہ، تو وہاں بھی ہمارا نماز ساتھ دینے والی ہے، عذاب سے ہمیں بچائے گی، اب عذاب سے ہماری حفاظت کرے گی انشاءاللہ۔ پھر کیا ہے؟ میدان محشر کی سختی سے بچانے والی ہے، حساب کتاب سے میں کیا بولتے ہیں کہ آسانی کروانے والی ہے، اور پھر جو میزان ہے، میزان کے جو پلڑا ہے، نیکی والا پلڑا ہے، اس کو بھاری کروانے والی ہے۔ اس وقت تو ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی کے لیے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ طلب کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک نیکی بھی مل جائے۔ وہ ایک دوسرے سے اس لیے تو چھپ رہے ہوں گے نا کہ کہیں میری نیکی نہ مانگ لے، کبھی اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیکھ کر مجھے کہہ دے کہ میں تو تیری یہ ہوں، دنیا میں ہم بڑے ساتھ رہتے تھے، ہے نا، میں تو تیری ماں ہوں، تو مجھے ایک نیکی دے دے، تو اس لیے تو چھپ رہے ہوں گے نا وہ ایک دوسرے سے۔ ایک نیکی کیا معنی رکھ رہی ہوگی اس وقت، لیکن اس وقت نیکی والے پلڑے کو بھاری کرنے والے نماز۔ اور پھر سب سے بڑی چیز، اللہ اکبر کبیرہ، جو حساب کتاب میں جو سب سے پہلا جو سوال ہونے والا ہے وہ سبھی کو بتائیے، تو یہ والا جو کوشچن ہے نا، سبھی کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کا سوال ہونے والا ہے، نماز کے بارے میں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ایگزام میں نماز نا سب سے پہلے ایگزام میں ہمارا یہ والا کوشچن سب سے پہلے پوچھا جائے گا
ایسا نہیں ہوتا کبھی، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ والا کویشچن نا سب سے پہلا آنے والا ہے، تو ہم اسی کویشچن کو رٹ رٹ کے اس کو بالکل یاد کر لیں گے، اپنے ذہن میں اتار لیں گے، کیونکہ وہ سب سے پہلا کویشچن ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا کہ پہلا ہی کویشچن غلط جا رہا ہے، تو ٹیچر کیا سوچے کہ اس کا تو پہلا ہی کویشچن غلط ہے، کہ آگے کیا کیا ہوگا اس نے۔ اسی طرح نماز کا ہے، اگر نماز ہماری اچھی ہوگی تو باقی اعمال اچھے ہوں گے، اگر نماز نہیں اچھی ہوگی تو باقی اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کر رہے ہو بٹ تمہاری نماز نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہو رہے، لیکن اگر تم نیک اعمال کر رہے ہو، اور چیزیں کر رہے ہو، لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہو، تو اس کی بدولت وہ قبول ہونے والے ہیں۔ اتنی ضروری ہے نماز۔ پھر کیا ہے، اب پلسرات ہے، ٹھیک ہے، حساب کتاب بھی ہو گیا، پلسرات ہے۔ پلسرات میں سے بجلی کی طرح گزروانے والی ہے نماز۔ بجلی کیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پلسرات کیا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کہنا بہت آسان لگتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پھسلن والا ہے، اندھیروں میں ہے، 1500 سال کا سفر ہے۔ بہت آسان لگتا ہے، اگر اس کو تصور کر کے سوچے نا تو امپاسبل لگتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک بال ابھی نکال کر دیکھیں کتنا باریک ہوتا ہے، دکھتا بھی نہیں ہے، اتنا باریک وہ پلسرات ہوگا۔ اس سے بھی یہ نہیں کہا کہ بال جتنا باریک ہوگا، نہیں، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، پھر تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ایک تو وہ اتنی باریک ہے، پھر اس پہ تلوار سے زیادہ وہ تیز ہے، کیسے چلیں گے؟ پھر وہ پھسلن والا ہے، کانٹوں بھرا ہے، اندھیرے میں ہے، نیچے جہنم کی آگ ہے، اور پھر کیا 1500 سال کا سفر ہے۔ کیسے پورا کریں گے ہم؟ لیکن وہاں بھی اگر ہم نے نمازوں کے پابند کی ہوگی دنیا میں، تو وہاں بھی ساتھ دینے والے کتنا ساتھ دے گی کہ بجلی کی طرح گزروا دے گی۔ بجلی کیسے آتی ہے کہ پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے، ایک دم دکھی پلک بھی نہیں جھپکتے بلکہ ایک دم سے دکھتے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے غائب ہو جائیں گے ہم پلسرات پہ سے، اتنی جلدی مطلب پار لگ جائے گی ہماری، الحمدللہ۔ پھر کیا ہے، جنت۔ جنت کی چابی ہے نماز۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، جنت کی چابی نماز ہے۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، چابی ہمارے پاس ہے، اور چابی کیا ہے، نماز۔ نماز کو پڑھیں اور جنت میں جائیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کو بنگلہ دے دیا جائے، بہت بڑا عالیشان بنگلہ دے دیا جائے، لیکن اس کی چابی نہیں ہے، وہ بالکل لاک ہے، تو ہم کیا کہیں گے، سر بنگلہ کے میں کیا کروں جب میرے پاس چابی نہیں ہے؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، تو فائدہ کیا پھر؟ تو اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو چابی اللہ نے ہمیں دے دی ہے کہ اس کا اہتمام کرو، نماز کو پڑھو، پابندی کے ساتھ ادا کرو، تو تمہیں ملنے والی ہے جنت انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نماز کے اور بھی فائدے کیا، کہ جو نماز کو اور زیادہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا، ہے نا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اور یہ خوشی و خصوصی کے ساتھ پڑھے گا، تو اس کو کیا، اس کا نام اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا ایسا ہے، سب سے مطلب بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ میں ملنا ایک طرح سے ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، تم جنت میں جا سکتے ہو، ایک سرٹیفکیٹ ہے وہ جنت میں جانے کا، الحمدللہ۔ رزق کی جو تنگی ہے اس کو دور کرتی ہے نماز کی پابندی۔ رزق میں کے لیے ہر کوئی پریشان ہے، بہت پوچھتے ہیں کہ رزق کی بڑھانے کے لیے کوئی تسبیح بتا دے، کوئی دعا بتا دے، اللہ نے دے دی ہے یہاں پر، کہا ہے کہ نماز پڑھو، رزق بڑھاؤ اپنا، رزق کی تنگی دور کرو، نماز پڑھو۔ حساب کتاب سے محفوظ رہنے والے ہیں اگر ہم نماز کو اچھے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حساب کتاب میں آسان ہوگی، حساب کتاب سے محفوظ ہی رہیں گے، الحمدللہ۔ پھر وہی اب پلسرات میں سے بجلی کی طرح گزروانے والی ہے، تو کتنا زیادہ ساتھ دے رہی ہے نماز، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب نماز ہی نماز پڑھ لو اب تو، اتنا زیادہ مطلب ضروری، کیونکہ دنیا سے لے کر، قبر سے لے کر محشر تک سے، جنت، پلسرات سے لے کر جنت تک، مطلب اینڈ دنیا سے لے کر نا آخرت سے جنت تک، مطلب ہر جگہ ساتھ دینے والی نماز۔ تو تبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، اب سمجھ آئی نا کیوں کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان کے آخری الفاظ کیوں تھے یہ نماز؟ اس لیے تھے کیونکہ یہ ہر جگہ ہمارا ساتھ دینے والی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا۔ تو بس ہم نے نماز کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، ہم پڑھتے ہیں بٹ بہت زیادہ ایسے ہیں کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں بہت جگہ، جیسے مارکیٹ میں، شادیوں میں، سفر میں، بہت جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مارکیٹ میں تو سب سے پہلے تو چیز یہی بتائی جاتی ہے کہ ایسے وقت پر نہ جائیں کہ اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو۔ اگر ایسا ہے کہ بالکل جانا پڑے گا تو ادا کر کے جائیں، یا پھر وہیں پڑھ لیں کہیں پر،
ہے نا؟ اور سفر میں یہی ہے کہ جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں پر سفر کی جو نماز ہے وہ پتہ ہی ہے، ایسے پڑھ لیں، اور شادی میں بھی نماز پڑھ کر جائیں یا پھر وہیں پڑھ لیں اگر وقت کم ہے، یا پھر آ کر پڑھ لیں، ہے نا؟ تو لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اب ہمیں میں ایک بہت پیاری چیز بتانے والی ہوں آپ سب کو، بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ میری فیوریٹ ہے یہ۔ ہاں، ہم سب مطلب ہمارے سب کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کیسے کریں، اللہ سے خوبصورت کنیکشن کیسے بنائیں، اللہ کو میں اپنا دوست بنانا چاہتی ہوں، بٹ مجھے نہیں سمجھ آتا میں کیا کروں ایسا کہ اللہ میرے بیسٹ فرینڈ بن جائے، اللہ میرے بہت زیادہ مطلب قریب ہو جائے، ہم مطلب بہت زیادہ ہمارا خوبصورت رشتہ ہو، ہے نا؟ تو لیکن سمجھ نہیں آتا ہے کیسے کریں، بہت زیادہ کوشچنس آتے ہیں یہ۔ تو دیکھیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے بھی وقت رکھا کریں، بالکل جیسے ہم دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے پروگرام بناتے ہیں نا، کہ اس وقت ہمارا ٹائم یہ ہے اور فلاں جگہ پر ہم ملیں گے، وہاں پر ہم ملیں گے، ہے نا؟ یہ والی جگہ ہے، ہم جیسے ہم پروگرام بناتے ہیں دوستوں سے ملنے کے لیے، جیسے دعوتوں پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کام پر جانے کے لیے وقت کا خیال رکھتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح ہم اللہ سے باتیں کرنے کا بھی یہ وقت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ لوگ کہیں گے کہ رب سے ملاقات کے لیے نماز پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن ہماری نمازیں ایسی نہیں ہے کہ ہم رب سے ملاقات کر رہے ہو۔ نماز میں جو خوشی و خصوص ہے نا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہ بھی خیر نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، لیکن بس ہم جیسے تو سجدے کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے نا بات کرنے کے لیے نا، ملاقات کرنے کا نا وقت رکھیں، ایک ٹائم مقرر کر لیں، ایک جس میں مطلب آپ کو بہتر لگے کہ مطلب یہ ٹائم فری ہے۔ سب سے بلکہ بیسٹ ٹائم تو تہجد ہے، یہ سیٹ کر لیں، ہے نا؟ اور یا پھر کوئی اور وقت جیسا بھی آپ کو بہتر لگے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ اچھے سے صاف ستھرے ہو کر صرف اللہ پاک کے لیے، ہے نا، صرف اللہ کے لیے خود کو تیار کریں، خود کو پیارا سا بنائیں، ٹھیک ہے؟ بہت اہتمام کے ساتھ اس کے سامنے حاضری دیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے، کوئی نفلیں نہیں پڑھنی، کوئی لمبی لمبی تسبیحات نہیں کرنی، بس خود کو اپنے رب کے لیے تیار کرنا ہے، پیارا سا بنانا ہے، جا نماز بچھائیں اور اللہ کے پاس بیٹھ جائیں، یعنی اللہ کے اس پہ جا نماز میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کو اپنا سارا حال سنائیں، اپنا حال چال سنائیں، اپنی مشکلات بتائیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے مطلب بہت ہی جگری دوست کو بتاتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ چل رہا ہے، میرے ساتھ یہ فلاں معاملہ چل رہا ہے، رونا ہے تو رو لیں، ہے نا، اس کے سامنے، اگر خوش ہو رہا تو خوش ہو لیں۔ دوسروں کو جیسے مطلب ہم شکوے شکایت بتاتے ہیں نا جا کر، اسی طرح ہم اپنے رب کو بتائیں، دوسروں کو نہیں بتانا ہے، لیکن بس اپنے رب کو بتانا ہے، اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے اپنی غلطیوں کو اقرار کریں کہ بالکل میں بہت گنہگار ہوں، اسی طرح اپنی غلطیوں کو اقرار کریں، شکر ادا کریں، معافیاں مانگیں، جو دل کرتا ہے آپ اپنے رب سے باتیں کریں، اور جب اٹھنے لگے تو بالکل ویسے ہی اٹھے جیسے ایک دوست سے گلے لگ کر پیار محبت سے رخصت کرتے ہیں، اللہ پاک سے ایسے ہی رخصت ہوں، پھر آپ سکون دیکھیں اپنی زندگی میں، آپ کے کتنے دل میں آپ کے کیسے سکون بھر جائے گا، پتہ ہے جو آپ شکایت اللہ سے کر کے آؤں گے وہ خود ہی آپ دیکھیں گے وہ خود بخود ختم ہونے لگے گی، شکر بڑھ جائے گا آپ کا، دل صاف ہونے لگیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات کے سامنے مطلب آپ کو نا اللہ کا مطلب احساس ہر وقت اپنے پاس ہونے لگے گا، آپ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوں گے، آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی مطلب آپ سے سکون محسوس کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کیا، آپ کو اپنے رب سے بہترین دوست کہیں نہیں ملے گا، تو بس اپنے رب سے دوستی کریں، بالکل اللہ نے دیکھیں اللہ چاہتے ہیں تبھی تو اللہ نے آپ مجھ سے بلوائے، مطلب اللہ نے بس ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی کچھ نہیں ہوں، میں نے کوئی محنت نہیں کری، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کی ذات مجھ سے بلوا رہی ہیں، اللہ کی ذات مجھ سے کروا رہی ہیں، اللہ نے بس مجھے ایک ذریعہ بنایا ہے چھوٹو سا آپ تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بس اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دوستی کریں، آپ اللہ سے باتیں کریں، اور آپ اللہ کے سامنے اپنی مشکلات پریشانی سب شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تو بس اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ سے اپنا خوبصورت کنیکشن بنائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا درس مکمل ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا کرے۔